نفاست پیکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل بنایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کی ذات کے گواہ ہیں۔ خلق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کی ذات کے گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے اختیار کے گواہ ہیں۔ گویا کہ رب ذوالجلال یہاں یوں بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، میری ذات کا مشاہدہ کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو میرے علم کو دیکھنا چاہتا ہو وہ میرے نبی کے علم کو دیکھے، جو میرے اختیارات کو دیکھنا چاہتا ہو وہ میرے نبی کے اختیارات کو دیکھے، جو میری ذات کا مشاہدہ کرنا چاہے وہ میرے محبوب کی ذات کا مشاہدہ کرے، اس لیے کہ میں نے ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آئی۔ اس آیت میں بھی رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کی نشانی قرار دیا اور اپنی وحدانیت کی دلیل قرار دیا۔ تو رب ذوالجلال نے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنایا اور اپنی ذات کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی قرار دیا، تو خلق کائنات جل جلالہ نے اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیکر کو بھی وہ اعزاز دیا، وہ پاکیزگی، وہ طہارت اور وہ نفاست رب ذوالجلال نے عطا کی کہ کوئی بھی اگر تعصب کی عینت اتار کے ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرے، وہ رسول اللہ کے ظاہری پیکر کو دیکھے، تو اسے اس پیکر کو دیکھ کے بھی رب ذوالجلال کی ذات کا پتہ ملتا ہے۔ وہ حضور کے ظاہری جسم اطہر کو دیکھ کے یقیناً اسے یہ کہنا پڑتا ہے، اگر وہ ہٹ دھرم نہ ہو اور تعصب کی نظر سے نہ دیکھے، غیر جانبدار ہو کے دیکھے، تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیکر کی نفاست اور اس کے اعجاز کو بیان کرنا آج اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہمارے ماحول میں ایک ایسی روش چل پڑی کہ وہ بات بات پر برابری کا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں بات میں ہماری مثل ہے، فلاں بات میں ہم جیسے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ان کے پیکر کی نفاست جو رب ذوالجلال نے ظاہری طور پہ جو جسم عطا کیا، جو ابدیت ہے ہمارے نبی کی، اس کی نفاست کو بیان کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روحانی مراتب اور ان کا جو باطنی طور پہ رب ذوالجلال نے ان کو عظمت دی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ اللہ نے جو ان کو ظاہری وجود دے کے بھیجا، اس میں بھی نفاست اتنی ہے کہ کائنات میں رب ذوالجلال نے کسی کے پیکر کو ایسا نور نہیں دیا
جیسا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری پیکر کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس سلسلہ میں